السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمرین عارف اللہ اور اس وقت میں موجود ہوں انٹرنیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کے چیئرمین جناب اسلم الہی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں جی آپ کے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر سر ہے۔ ماشاء اللہ سے ایک بہت ہی سکسیزفل بزنس مین ہیں آپ، تو سر آپ کا این جی او بنانے کا ارادہ آپ کا کیسے ہوا سر؟ جی میں پہلے پولیٹکس میں تھا، اچھا، تو اس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ جب ووٹ لیتے ہیں تو اس وقت تو باتیں کرتے ہیں عوام سے، سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ان سے وعدے پورے نہیں کرتے۔ جی تو میں اس بات سے بڑا دل برداشتہ تھا، اور پھر ایک دفعہ مجھے موقع ملا کہ میں اٹلی گیا یورپ میں، صحیح، مجھے ایمبیسی میں اپنے ذاتی کام کے لیے جانا پڑا۔ تو میں اپنے ذاتی کام کروا چکا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں کی، یعنی پاکستانی ایمبیسی میں پاکستانیوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی ہے اور وہاں برف باری بھی ہو رہی ہے۔ جی تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ جو ہے وہ اتنے پریشان ہیں، کتنے دن سے یہاں پہ ہیں؟ انہوں نے، کیونکہ مجھے اندر کسی نے بتایا تھا کہ وہ ایک ہفتے سے کھڑے ہوئے ہیں۔ صحیح صحیح، تو ان کا جو رول تھا ایمبیسی کا وہ یہ تھا کہ ہر روز ہم 10 لوگوں کو ایمبیسی میں آنے دیں گے۔ اچھا، تو بس پھر اس کے بعد میرا جب کام ہو گیا تو پھر میں نے ان لوگوں کے لیے ایمبیسیڈر سے بات کی۔ ٹھیک ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ان لوگوں کو کیوں اتنا تنگ کر رہے ہیں؟ صحیح، تو پھر بہرحال میری جد و جہد سے وہ ان کے کام ہونے لگے، تو اس بات سے میری زیادہ مشہوری ہو گئی، صحیح، اور وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی میں میرا نام ہو گیا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ صحیح صحیح، تو وہاں پہ پھر مجھے اٹالین میڈیا جو ہے وہ میرے پاس آیا انٹرویو لینے کے لیے، تب مجھے پتہ چلا۔ میں نے کہا بھئی میں نے کیا ایسا کیا ہے؟ جی انہوں نے کہا سر آپ میں وہ جراثیم، سوشل جراثیم بہت ہیں صحیح کہ آپ نے یہاں پہ پاکستانیوں کے دل جیت لیے ہیں، صحیح تو لہٰذا اچھا مجھے وہاں سے احساس ہوا کہ یار میں خود کفیل کیوں نہ کام کروں، صحیح صحیح، اور میں کیوں لوگوں کے یا سیاستدانوں کے چکر میں پڑوں کہ میں ان کے ثواب دید پہ لوگوں کو چھوڑ دوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں خود اپنا ایک ادارہ بناتا ہوں جس میں میں خود جو ہے وہ خود کفیل رہوں۔ صحیح۔ سر آپ کی این جی او کا مشن ویژن کیا ہے؟ دیکھیں مشن تو این جی او کا یہی ہوتا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو اب اس میں تو کئی چیزیں آتی ہیں، اب آپ اس سے کتنے مخلص ہیں، کمٹمنٹ آپ کی کتنی ہے۔ صحیح، تو وہ الحمدللہ مجھے احساس تھا کہ میں لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا۔ صحیح صحیح، تو کیونکہ میرے اندر واقعی جیسا کہ میں نے پہلے کہا سوشل جراثیم ہیں اور وہ کاٹتے ہیں، جب بالکل میں ایسا کسی ہی کا ہے، کام جو نہ کروں۔ جس شخص میں انسانیت ہو تو پھر جی تو ایسا ہی ہے، تو بس وہ خیال آیا تو پھر میں نے اس طرف قدم بڑھایا۔ صحیح۔ آپ نے ہیومن رائٹس کا ٹاپک ہی کیوں سلیکٹ کیا اپنی این جی او کے لیے؟ دیکھیں اصل دنیا میں ٹاپک ہی یہی ہے، صحیح، ہیومن رائٹ جو ہیں، اس میں قرآن شریف میں بھی ہیومن رائٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اور آپ کے ہیومن رائٹس والے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب وہ غفور رحیم ہے، جب چاہے جس کو معاف کر دے، مگر ہیومن رائٹس والے جو ہے نا وہ آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ذاتی حکم کے خلاف ورزی آپ نے کی ہے تو وہ رحیم ہے، معاف کر دے۔ تو یہ بیسک چیز ہے۔ دنیا میں آج جس طرح کی بربریت پھیلی ہوئی ہے تو لوگوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ غریب اور عام لوگ جو ہیں وہ کس طرح زندگی گزار۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک انسان کو یہ سب سے پہلے خیال یہی آنا چاہیے۔ بالکل۔ پاکستان میں اور بھی بہت سی ایسی این جی اوز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس پہ بھی کام کر رہی ہیں اور بھی بہت سارے چیزوں پہ کام کر رہی ہیں۔ آپ ایسا کیا منفرد کام کریں گے سر کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی این جی او سب سے منفرد ہوگی؟ دیکھیں میں کروں گا نہیں، میں کر رہا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ ہاں ماشاء اللہ، دیکھیں منفرد کام تو آپ اس کو اپنے کاموں سے بناتے ہیں، صحیح، اور منفرد کوئی کام نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ سوال کر رہی ہیں کہ اور این جی او، دیکھیں میں اگر کسی کے لیے بات کرتا ہوں تو پھر یہ بڑی میرے خیال سے ان کے لیے اذیت والی بات ہوگی، صحیح، کیونکہ میں کھرا انسان ہوں اور پھر میرے جو منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا، بالکل ایسا تو اس سے لوگوں کے جو ہے وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو وہ اب وہ کر رہی ہیں نہیں کر رہی ہیں، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ صحیح، ہم ہر اس جگہ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ بھی ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی، صحیح، اور زیادہ تر ہمارا زیادہ تر جو فوکس ہے ہمارا وہ یورپ پہ ہے یا پھر مڈل ایسٹ میں، جہاں ہمارے پاکستانی تعداد میں گئے ہوئے ہیں صحیح، اور ان کا وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور یہاں ان کی فیملی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ان کو بڑی ضرورت تھی۔ تو اسی طرح ہم نے اپنی لیگل ٹیم کو لے کر ہم وہاں جا رہے ہیں، اور وہاں کی ایمبیسی اپنی پاکستان کی اور وہاں کی جو ان کی منسٹری ہوگی ہیومن رائٹس کی یا انٹیریئر منسٹری، ان سے رابطہ کر کے ان کے ہم چلان بھریں گے، ان کو ہم یقین دہانی کرائیں گے، ہم ان کو نکالیں گے، لوگوں سے جو ان کی فیملی پریشان ہے ان کو رابطے میں لائیں گے۔ صحیح۔ سر بہت سے این جی اوز کے جو چیئرمینس ہوتے ہیں اور مطلب ان کی ٹیم ہوتی ہے، ان کو کافی حد تک تھریٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی آپ کی ٹیم کو جب ایسا سامنا کرنا پڑے گا یا آپ کو، تو اس میں آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں سامنا کرنا پڑے گا نہیں، ہمارے سامنا ہر وقت رہتا ہے، صحیح،
جب بھی آپ کوئی انسانیت کے لیے اچھے کام کریں گے تو آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں گی اور تھریڈ آئیں گی. یہ تو روٹین میں ہو گیا ہے. تو الحمدللہ ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے حل کر لیتے ہیں, اور جو بھی کوئی تھریڈ ہوتی ہے ہم اس کی آخری جو بھی اس کا سرا ہوتا ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل کر کے ان کو ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں. تو سر اور این جی اوز جو ہیں وہ لوگوں کی مدد کرتی ہیں, کسی بھی حد تک جا کر مدد کرتی ہیں, آپ لوگوں کو خود مختار بنانے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں, خود مختار بنانے کے لیے پہلے آپ کو خود کفیل ہونا پڑتا ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جب آپ خود کفیل ہوں گے تو خود مختار بھی ہوں گے. جب آپ کو اپنی خود مختاری کا خود ہی احساس نہیں ہوگا تو آپ اور ہم نہیں بنا سکتے. صحیح. ایک آدمی کا ضمیر ہوتا ہے, اگر اس کا ضمیر سو جائے تو وہ خود مختار نہیں ہو سکتا. تو ہم ان کو اویرنیس دے رہے ہیں کہ آپ خود کفیل بنیں, خود مختار بنیں. اس میں جو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے انشاءاللہ. دیٹس گریٹ سر. اچھا سر, میرا ایک بہت ہی اہم سوال ہے آپ سے, وہ یہ کہ جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ فنڈ ریزنگ وغیرہ ساری چیزیں کرتی ہیں, آپ کی این جی او کو کوئی فنڈس نہیں مل رہا ہے, تو آپ کیسے این جی او چلا رہے ہیں سر؟ دیکھیں, ہمیں الحمدللہ ابھی تک ضرورت نہیں پڑی ہے. اچھا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک بزنس مین لوگ کا فورم ہے, وہ ہمارے اس ادارے کے لیے جو بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری ہیلپ کرتے رہتے ہیں. اور میں خود بھی ذاتی جو بھی میرے فائدے ہوتے ہیں, میں ریئل اسٹیٹ کا بھی کام کرتا ہوں, تو اس میں سے میں سارے اخراجات کرتا رہتا ہوں. تو مجھے آج تک یہ کوئی کمی نہیں آئی, نہ احساس ہوا. اچھا, صحیح, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کراچی میں ہی, کراچی بیسڈ ہیں یا پورا آل اوور دا پاکستان, آل اوور دا کنٹریز وغیرہ آپ کہیں پہ؟ دیکھیں, ہم تو پورے ورلڈ کو دیکھ رہے ہیں. جو بھی انٹرنیشنل ایشو ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں, جو ڈومیسٹک ایشو ہیں ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں یا اپنی ٹیم بھیجتے ہیں. تو جو بھی وہاں پہ حل کرنے والا مسئلہ ہوتا ہے اس کو پوری کوشش کرتے ہیں وہ حل ہو. سر, ایک بہترین این جی او کے چیئرمین کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ یہ سب سے بڑی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کمٹمنٹ والے ہوں. صحیح. اور دوسری خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ بن گلی میں راستہ نکالیں. اچھا. یہ صلاحیت ہونی چاہیے. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی کام کریں اس کو اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اس کام کو کر جائیں گے. کبھی بھی کسی کام سے پیچھے نہ ہٹیں یا ناممکن نہ کہیں. ہر ناممکن کام کو ممکن بنائے. اس میں یہ صلاحیتیں ضرور ہونی چاہیے. سر ماشاء اللہ سے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ٹیم بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی شانہ بشانہ چل رہی ہے اس چیز میں؟ دیکھیں, میں ٹیم جوڑتا ہی ان لوگوں کو جو وہ میرے شانہ بشانہ چلیں. میں ان لوگوں کو جوڑتا ہی نہیں جو میرے سامنے جو ہے وہ فیل لوگ ہوں. میں انہی لوگوں کو جوڑتا ہوں جو کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے وہ نہ کریں, وہ کہیں جی ہو جائے گا انشاءاللہ, اور پوری اس پہ بھرپور کوشش کریں. تو وہ کام اللہ کے فرض ہو بھی جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر, ماشاءاللہ سے کافی لیڈرشپ کوالٹی آپ کے اندر موجود ہے, اور کافی اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. سر, پاکستان کے عوام کو کیا پیغام اپنا پہنچانا چاہیں گے؟ پاکستان کے عوام کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے مستقل مزاج بنیں. آپ لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں, اور اس وجہ سے آپ جو ہے وہ صحیح لیڈر نہیں منتخب کرتے, جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں. غلطی آپ کی ہوتی ہے, ہماری ہوتی ہے, اور الزام تراشی ہم حکمرانوں کو دیتے ہیں. تو پلیز اس سے آپ ہٹیں, صحیح حکمران چنیں تاکہ وہ آپ کا انتخاب صحیح ہو اور آپ کی بہتری کے لیے وہ کام کر سکیں. صحیح سر, بہت شکریہ. اسی کے ساتھ سمرین عارف اللہ را کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.